بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 158 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 159 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے۔ ان جو ہوتا ہے عربی میں کبھی یہ شرطیہ ہوتا ہے، شرط کے معنی میں ہوتا ہے اگر، اور کبھی ان نفی کے معنی میں ہوتا ہے، ما اس کو ان نافیہ کہتے ہیں، یہ ما کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں ان یہ نافیہ ہے اور نفی کے لیے ہے۔ نہیں کوئی اہل کتاب میں سے، جہاں ان کے ساتھ نفی ہے اور آگے پھر اللہ کے ساتھ اس بات ہوتا ہے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ اس پر ایمان لائیں گے موت سے قبل، یعنی جو بھی اہل کتاب ہے وہ مرنے سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یقیناً یہ لام تاکید بانون تاکید سکیلا آ گیا کہ ضرور بے ضرور وہ ایمان لائے گا، بھی اس پر، یہ ہی ضمیر کا مرجع، اور قبل موت ہی اس کی موت سے پہلے۔ اس میں مفسرین کرام کے چند اقوال ہیں کہ مراد کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، وہ کسی بھی زمانے کے ہوں، موت سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے ہی۔ ہر کتابی، ہر یہودی، ہر عیسائی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہیں، لیکن اس قول کے مطابق یہ ہے کہ موت سے پہلے وہ آپ کو مانیں گے، اور عیسائی مانتے ہیں لیکن آپ کی تعلیمات کے خلاف۔ آج آپ کی جو تعلیمات تھی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو وہ تین خداؤں کے اور مختلف طریقے سے آپ کی تعلیمات میں تبدیلی کی، تو وہ تمام آپ کی تعلیمات کے مطابق ایمان لائیں۔ لیکن چونکہ موت کے وقت جب موت کا فرشتہ دیکھ لیا جائے تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے، تو یہ اگر قول درست تسلیم کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ہر کتابی، ہر یہودی عیسائی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور ایک قول جس کو یا علمت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف مفسرین کرام کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس کو ترجیح دی ہے، کہ فرماتے ہیں کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ قبل موت ہی کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعد میں بتایا اس کا مرجع کتابی، یعنی ہر اہل کتاب پر مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت و عبودیت منکشف ہو جاتا ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ تو پہلا قول۔ دوسرا قول فرماتے ہیں لیکن امام المفسرین امام ابن جریر اور امام ابن حیان الاندلسی اور امام ابی عبداللہ القرطبی، یہ تین بڑی تفسیروں کا حوالہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اپنی تفاسیر میں اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی قبل موت ہی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ یعنی آپ کی وفات سے پہلے زمین پر جب آپ نزول فرمائیں گے
اس زمانے میں جتنے اہل کتاب یہودی اور عیسائی وہ دنیا میں موجود ہوں گے، جس طرح مثلاً آج بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو کسی مذہب کا پیروکار کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ عیسائی ہیں دنیا میں۔ کس طرح مانتے ہیں، کتنا مانتے ہیں کہ صرف پیدا اور مرنے کی رسوم تک یا کیا، بہرحال جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں آج دنیا میں یہ مذہب سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں۔ تو آج اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو جتنے اس وقت اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ہوں گے وہ سب کے سب آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ تشریف لائیں گے دنیا میں، تو اس وقت اپنی شریعت، اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں گے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی شریعت کی دعوت دیں گے، آپ کی امت کے ایک امام کے طور پر وہ ہوں گے۔ تو گویا وہ پھر اسلام کی دعوت دیں گے، اور جتنے بھی اس وقت یہودی یا عیسائی ہوں گے وہ سب کے سب اسلام کو قبول کریں گے۔ چنانچہ آگے ان مفسرین کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ امام ابن حیان نے فرمایا والظاہر ان الضمیرین فی بہ و موتہ عائد ان علی عیسیٰ وہو سیاق الکلام، کہ دونوں جو ہے نا ضمیر کہ کوئی بھی اہل کتاب وہ آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لائیں گے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اسی طرح دیگر مفسرین کے اقوال بھی جو ہے نقل کیے ہیں۔ پھر آگے اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں اس قول کی وجہ ترجیح یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو قال لینزلن ابن مریم حکما عدلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عدل کرنے والے حاکم کے طور پر وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ فَيَقْتُلَنَّ الدَّجَّالَ، اس سے پہلے دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی آج جو ان کے ماننے کے دعوے دار ہیں وہ خنزیر کا گوشت اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، تو وہ اس کو حرام قرار دیں گے اور اس کے ممنوع قرار دے دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ وَلَا يَكْسُرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب جو ہے یہ جو اس طرح بنا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک پتلا بنایا ہوتا ہے جس طرح پھانسی پر لٹکایا گیا، یہ ایک عیسائیت کا شعار اور خاص نشان ہے، اس کو بھی توڑ دیں گے، اس پر بھی وہ پابندی عائد کر دیں گے۔ وَتَكُونُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةٌ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس وقت صرف سجدہ یعنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ ثم قال ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو پڑھ لو۔ اسی آیت کا آپ نے حوالہ دیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قال ابو ہریرہ قبل موت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کی تفصیل یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل، یعنی اس وقت جو بھی عیسائی اور یہودی موجود ہوں گے وہ سب کے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ یعیدھا ثلاث مرات، 3 مرتبہ
انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے اس قول کو دہرایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گزشتہ آیات میں جو گزشتہ درس کے اندر جن کا ترجمہ ہوا، تفسیر ہوئی، اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، صلیب پہ چڑھا دیا۔ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ان کو یعنی صلیب پہ چڑھا دیا گیا، لیکن پھر وہ زندہ ہوئے، پھر آسمانوں پہ چلے گئے۔ قرآن و حدیث کی روح سے ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی چڑھایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح، بڑا کلیئر ارشاد فرمایا کہ یہ جو قول ہے اہل کتاب کا، یہودیوں کا، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یہ کفر کے طور پر بیان فرمایا ہوا۔ قولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے، یہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے انہیں قتل کیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، ہاں ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا کہ جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا اس پر شبہ ڈال دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، یا آپ کے ماننے والوں میں سے جس نے مخبری کی تھی اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اس پہ ڈال دی گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ بہرحال ان کو اس بارے میں شبہ ہوا۔ آگے پھر فرمایا وما قتلوہ یقیناً، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گویا نزول کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا نزول ہوگا، آپ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کے اندر اس سلسلہ میں ایک باقاعدہ باب ہے، پورا باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا باب۔ اس میں آگے پھر احادیث جو ہیں، پہلی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا۔ وہی حضرت ابو ہریرہ کو والی حدیث جو ابھی جو ضیاء القرآن کے حوالے سے بیان ہوئی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، قریب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر تشریف لائیں گے، اتریں گے، کیونکہ آسمانوں پر ہیں، اس کے لیے ان کے لیے نزول اترنے کا یہ ذکر ہوا۔ حکما عدلا، ایک عادل حکمران کے طور پر، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب جو عیسائیت کا ایک نشان ہے اس کو ختم کر دیں گے، پابندی ہوگی۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس کے کھانے پر پابندی عائد ہو جائے گی۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ ختم کر دیں گے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو غیر مسلم اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوں قانون کے مطابق، تو جس طرح مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، مسلمانوں کا زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے لے کے
تو غریبوں پہ خرچ کرے۔ اسی طرح جو غیر مسلم اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوں گے ان پہ جو ٹیکس ضروری جو ان پہ لازم ہوگا اس کو جزیہ کہا گیا، وہ جزیہ ادا کریں گے اور اسلامی حکومت کے وہ شہری ہوں گے اور ان کے بھی حقوق اسلامی تمام مسلمانوں کی طرح ہوں گے اور ان کی حفاظت ہوگی، ان کے جان و مال ہر چیز کی حفاظت ہوگی، اس کو جزیہ کہا گیا۔ تو جزیہ ختم کر دیں گے مطلب ہے کہ اس وقت کسی سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی تمہارے پاس دو رستے ہیں، یا تو اسلام قبول کر لو ورنہ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کو قتل کر دیں گے۔ تو یہی مطلب ہے کہ وہ سب کے ساتھ ایمان لائیں گے، مطلب یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کر دیں گے۔ تو ایمان ہی اس وقت قبول ہوگا، جزیہ نہیں کہ جزیہ دے کے وہ غیر مسلم کے طور پر اسلامی حکومت کے شہری رہیں گے۔ وَيُفِيدُ الْمَالَ، مال کو مانیں گے، اس وقت مال کی کثرت ہو جائے گی۔ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، اس وقت کوئی مال قبول ہی نہیں کرے گا۔ یہ جو ہے نا آج کے جو مال کی لوٹ سوٹ اور یہ جو ہوس ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس وقت مال لوگ دیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، یعنی اس سے زیادہ اس کی یعنی مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت ہوگی۔ وما فیہا ثم یقول، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ لو۔ آگے اسی طرح دیگر احادیث میں ان میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے جو ہے یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، بعض لوگ ان احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں اعتراض کرنا ہو اور جس کا کام ہی اعتراض کرنا ہو اور دن بھر جو سوچتا رہتا ہو تو کسی بھی بات پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور عوام کا یہ ہوتا ہے کہ عوام تو جس کی بات سنیں گے اسی کو آگے پکڑ لیں۔ مثلا اب جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، وہ ان احادیث کو نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے جس طرح گزشتہ درس میں ذکر ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کو نبوت کا مرتبے تک پہنچنے کے لیے اپنے خیال کے مطابق بہت لمبا چکر کاٹنا پڑا۔ پہلے تو وہ ایک مسلمان کے طور پر عیسائیوں سے مناظرے وغیرہ کرتا رہا اور بڑا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ بہت سی عام شخصیات نے بھی اس کی مدح سرائی کی۔ علامہ اقبال کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی ان کی تعریف کی۔ کوئی مسلمانوں میں بہت کم ایسے لوگ تھے جو عیسائیوں کے دین کے بارے میں ان کی کتابوں سے جانتے ہوں اور ان سے مناظرے کریں، ان سے مقابلہ کریں۔ تو علامہ اقبال نے بھی جب دیکھا کہ ایک آدمی ان سے ان کا جواب دے رہا ہے تو بہت خوش ہوئے۔ تو اسی پرانے کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بھی ان کی تعریف کی۔ علامہ اقبال نے تو اس بات کی تعریف کی تھی کہ وہ عیسائیوں سے مناظرے کر رہا۔ پھر آگے چل کے اس نے کہا جی کہ میں مجدد بن گئے، مسلم بن گئے، پھر مہدی موعود، حضور نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے، انہوں نے کہا میں آ گیا۔ پھر کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو میں آ گیا۔ اب ایک طرف وہ ان احادیث کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وعدہ ہے تو میں آ گیا، دوسری طرف انہی احادیث پہ وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا خنزیر کا شکار کرتے پھریں گے، لَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے یہ جو عیسائی اس کو جائز سمجھ کے کھاتے ہیں، اس کی حرمت کا اعلان کریں گے اور اس کے کھانے پر پابندی ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اب اعتراض کرنا ہو تو کسی بھی بات پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے اور لوگ اسی کو پکڑ کے بغیر سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کیف انتم، حضور نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، تمہاری کیا شان ہوگی، اذا نزل ابن مریم فیکم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ
تمہارے درمیان تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا، وہ اتریں گے۔ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے قیامت کے نزدیک حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور دجال بھی وہ بھی ظاہر ہو چکا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی وہ نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام مہدی ان سے گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لائیں مصلی امامت پر، لیکن وہ فرمائیں گے کہ نہیں، تم ہی امام۔ پھر حضرت امام مہدی وہ نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو یہ یعنی اللہ کے ایک نبی میری امت کے ایک امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ اب اس پہ پھر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امام ہوں گے، نمازیں پڑھائیں گے، تو حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے نزول کے وقت جو پہلی نماز ہوگی وہ تو اس وقت یہی ارشاد فرمائیں گے کہ امام مہدی کو کہ آپ امام اور ان کے پیچھے نماز پڑھائیں گے، لیکن انہوں نے چونکہ دنیا میں رہنا ہے تو پھر بعد میں وہ بھی امامت کریں گے، وہ بھی نماز پڑھائیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اس وقت اپنی نبوت اور رسالت کا وہ پرچار نہیں کریں گے، بلکہ حضور کی نبوت اور رسالت کا، حضور کی شریعت کی دعوت دیں گے اور حضور کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا جو عمل ہوگا وہ فقہ حنفی کے مطابق ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو فقہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے مسائل بیان کیے اس کے مطابق ان کا عمل ہوگا۔ اب اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی امام کے مقلد نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن و حدیث کی روح سے وہ خود تحقیق کر کے جس کے مطابق عمل کریں گے، ان کا عمل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو تحقیق کیا اس کے مطابق ہوگا، یعنی ان کی تحقیق کا نتیجہ بھی وہی ہوگا جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے مقلد ہوں گے، وہ خود قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں گے، لیکن ان کی تحقیق جو ہوگی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کی تائید کرے گی۔ تو بہر ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ میری امت کا ایک گروہ وہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور حق کی خاطر وہ لڑتے رہیں گے، غالب رہیں گے۔ فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا، ان کا امیر ہوگا یعنی حضرت امام مہدی، وہ ان سے گزارش کریں گے کہ تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَمِ، یعنی فرمایا کہ وہ ان سے گزارش کریں گے کہ آئیے نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، تم میں سے بعض پر امیر ہیں، یعنی اس امت کے احترام کے طور پر وہ خود اس وقت امامت نہیں کریں گے، بلکہ حضرت امام مہدی کی امامت میں وہ نماز پڑھیں گے۔ لیکن جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ بعد میں وہ خود بھی نمازیں پڑھائیں گے۔ آگے ایک حدیث پاک میں ہے ان عبداللہ ابن عمر
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، یعنی ان کو جس وقت یہودیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب قیامت کے نزدیک ان کا نزول ہوگا، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، وہ اس وقت نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، پھر وہ 45 برس وہ دنیا میں رہیں گے۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو اس کے بعد وہ دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہریں گے، اس کے بارے میں 3 طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت میں کہ 7 سال رہیں گے، ایک روایت میں کہ 40 سال رہیں گے، اور ایک روایت میں کہ 45 سال رہیں گے۔ تو اس میں مطابقت انہوں نے اس طرح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں نام نبوت فرمایا تھا، 3 سال وہ دنیا میں رہے، اور 33 برس کی عمر میں ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ تو پھر جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر 12 سال تک وہ زمین پہ رہیں گے، تو کل ملا کے یہ 45 سال بنیں گے، یعنی پہلے کی ان کی عمر اور بعد میں جو 12 سال رہیں گے، اس کو ملا کے 45، یعنی تمام روایات اس طرح پھر جمع ہو جائیں گی۔ تو 40 کا جو ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ذکر کیا جاتا ہے تو دہائیوں کو ذکر کیا جاتا ہے، اکائیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس حساب سے 40 کرنا، یہ اس طرح ان کی 45 برس ہوگی کہ 33 برس وہ پہلے رہے اور 12 برس پھر وہ تشریف لائیں۔ ثم یموت، پھر ان کا انتقال ہوگا، ان کی وفات ہوگی۔ فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِ، پھر وہ میرے ساتھ میری قبر کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا۔ فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، چلانے نہیں کہ بند کرنے جی، بند کرنا ایک بندے یہ بند ہونا جی، ٹرائی کر چکے ہیں اسی سارے، ہاں یہ بعد کیوں ہو گئی تشریف رکھو تجھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ دنیا میں وہ رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی۔ فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِ، ان کو میرے ساتھ میری قبر کے اندر دفن کیا جائے گا۔ فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، تو ایک ہی قبر سے، یعنی ایک ہی مقبرہ سے، ایک ہی جگہ سے حضور نے فرمایا کہ میں اور عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے۔ بین ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کے درمیان، یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفا، کتاب الوفا حضرت امام ابن جوزی کے حوالے سے حدیث پاک کو نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہاں پہ رہیں گے، ان کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی، پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور، یعنی حضور کے روضہ انور کے اندر دفن کیا جائے گا، اور بروز قیامت حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کے درمیان میں اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ ہوں گے، اور ایک طرف حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم دوسری طرف ہوں گے۔ تو یہ اس طرح روایات پہ آتا ہے کہ حضور کی قبر انور کے، حضور کے روضہ انور کے اندر 3 قبریں تو ہے، حضور کے ساتھ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کو دفن کیا گیا، لیکن ایک قبر کی جگہ باقی ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔
اس کے بارے میں جو تاریخی روایات ہیں، حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا تو آپ کو وہاں روضہ انور میں دفن کرنے کی کوشش کی گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت دے دی، لیکن اس وقت چونکہ حکومت جو تھی بنو امیہ مروان کو وہاں کا حکمران تھا، گورنر تھا، تو انہوں نے اجازت نہ دی اور انہوں نے وہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دفن نہیں کرنے دیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کا جب وصال ہوا تو ان کو وہاں دفن کرنے کی کوشش کی گئی، ام المومنین نے اجازت دے دی، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا، پھر بھی کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی پیرانہ سالی بڑھاپا آ گیا تو کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے گھر کے اندر، یہ آپ کا ہی حجرہ ہے تو یہاں آپ اپنے دفن کے متعلق لوگوں کو کہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج کے ساتھ جنت البقیع میں ہی مجھے دفن کیا جائے۔ تو اس طرح ایک قبر کی جگہ باقی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق ایک طویل حدیث پاک حضرت علامہ غلام مسعود سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہے۔ یہ ترمذی شریف اور دیگر کتب کے حوالے سے، بلکہ مسلم شریف بھی اور دیگر کتب کے حوالے سے ہے۔ اس کو حدیث دجال کہا جاتا ہے۔ دجال کی ظہور، اس کے ظاہر ہونے اور اس کے نکلنے کا اس میں ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور اس کے ذکر میں آپ نے آواز پست بھی کی اور بلند بھی، یعنی کبھی اس کو معمولی قرار دیا اور کبھی بہت ہولناک، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے، یہ یہی کہیں چھپا ہے، ابھی نکل آئے گا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے اور پھر حاضر ہوئے، آپ نے ہمارے چہروں کی وحشت کو دیکھا تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کی حقارت اور ہولناکی کو بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں آئے گی، یہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ آپ فرمایا دجال سے زیادہ مجھے ایک اور چیز کا تم پر خدشہ ہے، اور وہ چیز ہوگی کہ دنیا کے اندر لوگوں کا اب مشغول ہو جانا اور آپس کی لڑائیاں۔ دجال کے متعلق فرمایا کہ دجال کا ظہور میرے سامنے ہوا تو میں تمہاری بجائے اس کے خلاف حجت پیش کروں گا، اور اگر دجال کا ظہور اس وقت ہوا جب میں تمہیں، یعنی میرے وصال کے بعد، تو ہر شخص خود اس کے مقابلے میں حجت پیش کرے گا، اور میری طرف سے ہر مسلمان کا اللہ محافظ ہے۔ پھر اس کا حلیہ جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس کو دیکھے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا زمین میں قیام کتنی مدت کے لیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 دن تک، ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک جمعہ یعنی ایک ہفتے کی طرح ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جو دن ایک سال کی طرح ہوگا اس میں ہمیں ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اندازہ سے نماز کے اوقات مقرر کر لینا۔ اب اس میں اسی سے اس حدیث دجال اس کو کہا جاتا ہے، اسی سے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ نماز کا وقت نہیں ہوتا ہے تو پھر اندازے سے اس کو بہرحال
پڑھا جائے گا۔ مثلاً ایسی جگہ بھی ہیں جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے، تو وہاں پہ اگر آبادی ہو تو ظاہر بات ہے مسلمان بھی پہنچیں گے، اور مسلمان جب پہنچیں گے تو اس کے پھر سارے احکام اسلامی جو ہیں وہ اسی طرح ہوں گے جس طرح باقی جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر 6 مہینے کا دن ہے تو وہاں پر تو سورج تو وہیں کھڑا رہے گا، لیکن 24 گھنٹے میں باقی سارے معمولات ہوں گے۔ جب گھڑی کا ٹائم ہوگا تو وہ لوگ کہیں گے بھئی اب صبح کے 6 بج چکے ہیں، اب اٹھو، کھاؤ پیو، دفتر جاؤ، اسکول جاؤ، اب شام کے 4 بج چکے ہیں، اب دفتر سے چھٹی ہو گئی ہے، اب 6 بجے شام کو کھانا کھانا ہے، 8 بجے تک بیٹھنا ہے، ادھر 10 بجے سو جانا ہے۔ تو یہ سارے معمولات وہاں اسی طرح گھڑی کے ٹائم سے چلتے رہیں گے۔ سورج تو اپنی جگہ کھڑا ہے، رات ہے تو 6 مہینے رات، تو جس طرح باقی معمولات ہوں گے اسی طرح اس 24 گھنٹے میں وہ 5 نمازیں بھی پڑھیں گے اسی اندازے کے ساتھ، اور جب باقی دنیا میں رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو اسی اندازے سے پھر وہ روزے بھی رکھیں گے، تو باقی سارے معمولات بھی ہوں۔ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، ہم نے فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر تیز رفتاری سے چلے گا؟ آپ نے فرمایا جس تیز رفتاری سے ہوا بادلوں کو چلاتی ہے اس طرح وہ چلے گا۔ پھر وہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو اپنی دعوت دے گا اور اس کی تکذیب کریں گے اور اس پر رد کریں گے۔ جب وہ وہاں سے واپس ہوگا تو ان لوگوں کے اموال اس کے ساتھ چل پڑیں گے، یعنی وہ اس کو یہ کمال حاصل ہوگا کہ جائے گا تو لوگوں کے مال اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اور صبح کو لوگ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ آگے پھر سارا اس کا ذکر آگے فرمایا وہ اسی حال میں ہوں گے کہ یعنی اس کو یہ بھی کمال حاصل ہوگا کہ وہ لوگوں کو قتل کرے گا اور زندہ بھی کرے گا۔ ایک نوجوان کو بلایا جائے گا، اس کو تلوار کے ساتھ وہ 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کو بلائے گا تو وہ اسی طرح اٹھ کھڑا ہوگا اور ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ یہ بھی اس کے یعنی گویا کہ ایک آزمائش کے طور پر، لوگوں کی آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ کمال حاصل ہوگا۔ فرمایا اسی حال میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارہ پر اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 حلے پہنے ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوں گے۔ جب آپ سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور جب آپ سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے جڑ رہے ہوں گے۔ جس کافر تک آپ کی سانس کی بو پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور آپ کی سانس کی بو نگاہ تک پہنچے گی۔ مطلب یہی ہے کہ وہی جو بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہودیوں اور عیسائیوں سے یہی فرمائیں گے کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو، تو جو بھی اسلام کو قبول نہیں کریں گے ان کو وہ قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش کریں گے، حتیٰ کہ اس کو لد کے دروازے کے پاس، یہ ایک شہر ہے پاک، اس کو قتل کر دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ اپنے کرشمے دکھا رہا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں پگھل جائے گا جیسے نمک پگھل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے کرشمے وہ بھول جائے گا اور پھر وہ بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کر کے اس کو دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پیچھا کریں گے اور اس کو پھر قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں رہیں گے، اور جس طرح دوسری احادیث میں ذکر ہوا کہ ان کے نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی، پھر ان کی وفات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں ہو جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا،
وہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ دنیا میں آئیں گے، اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ جدھر سے گزریں گے سمندر کا پانی پی جائیں گے، اس کو خشک کر دیں گے، اور اسی طرح جدھر سے گزریں گے کھیتیوں کو وہ چٹ کر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ان کا خاتمہ ہوگا۔ پھر دنیا کے اندر جس طرح دوسرا حدیث میں بھی ذکر ہوا کہ مال کی کثرت ہو جائے گی اور ہوس ختم ہو جائے گی، کوئی مال کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوگی تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر مومن جتنے دنیا میں ہوں گے ایک وقت آئے گا ان سب کی وفات ہو جائے گی، اور پھر برے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے۔ اس طرح دنیا میں پھر برائی ہو جائے گی کہ آج کی برائی بھی اس کے سامنے، آج جو دنیا کے اندر جس طرح برائی ہے یہ بھی اس کے سامنے ہیچ رہ جائے گی کہ دنیا میں حیوانوں کی طرح ہوں گے، کہ حیوانوں کی طرح وہ سب ان کے کام ہوں گے۔ تو فرمایا کہ انہی لوگوں پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ وہ لوگ اتنے برے لوگ ہوں گے کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تو ان پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہاں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی احادیث کا ذکر کیا، اور ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے یہاں ارشاد فرمائی۔ جس طرح ان حدیث میں ذکر ہے کہ سفید مشرقی منارہ جو ہے جامع دمشق کا، مسجد دمشق کی جو ہے اس کے اوپر وہاں ان کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو فرماتے ہیں وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى صِفَةِ نُزُولِهِ وَمَكَانِهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہوں گے اور کس جگہ نازل ہوں گے، ان احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ تو فرماتے ہیں من انہ بالشام بل بدمشق، کہ ان کا نزول شام میں ہوگا، ملک شام میں، بلکہ ملک شام کے شہر دمشق میں، عند المنارۃ الشرقیۃ، مشرقی منارہ پر ان کا نزول ہوگا۔ وَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ إِقَامَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، صبح کی اقامت کے وقت ان کا نزول ہوگا۔ آگے پھر فرماتے ہیں وَقَدْ بُنِيَتْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ فِي سَنَةِ 41 و700 مَنَارَةً لِلْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ بَيْضَاءَ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْثُورَةٍ، یعنی وہ پہلا وہاں جو اس وقت یہ 741 ہجری کا ذکر ہے، فرماتے ہیں 741 ہجری، اب 1444 ہو گئی، یعنی 703 سال اور گزر گئے اس کو جب یہ انہوں نے یعنی جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں 741 ہجری میں اس مینارے کی تعمیر ہوئی ہے، اور کیا تھا، عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، انہوں نے آگ لگائی تھی، اس وجہ سے وہ جل گیا تھا، گر گیا تھا، تو پھر اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ وَقَوِيَتِ الظُّنُونُ أَنَّهَا هِيَ الَّتِي يَنزِلُ عَلَيْهَا الْمَسِيحُ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ زیادہ یہی گمان ہے کہ اس پہ ان کا نزول ہوگا، یعنی یہ انہوں نے 741، آج سے 703 سال پہلے اس وقت بھی یہی تھا۔ اب 703 سال میں کتنی دفعہ وہ گرا ہوگا، بنایا گیا ہوگا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت کیا صورتحال ہوگی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ فرمایا کہ وہ جو بنا ہے اور نئی اس کی تعمیر ہوئی اس زمانے میں، اس پہ ان کا نزول ہوگا۔ لیکن بہرحال وہ اتنا عرصہ گزر گیا، 703 سال اور گزر گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ابھی تک نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کب ان کا نزول ہوگا۔ بہرحال یہی ہے کہ دمشق میں
وہاں پہ مسجد جو ہوگی اس کے مشرقی مینارے پہ ان کا نزول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے مگر وہ ان پر ایمان لائے گا ان کی موت سے پہلے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا تو اس وقت جتنے اہل کتاب عیسائی اور یہودی ہوں گے وہ سب کے سب ان پر ایمان لائیں گے، اور ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت نہیں دیں گے، حضور کی نبوت رسالت حضور کی شریعت کی دعوت دیں گے، تو وہ سب عیسائیوں اور یہودیوں پر اسلام کو پیش کریں گے، بھئی یا اس کو قبول کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جو نہیں مانیں گے ان کو وہ قتل کر دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور بروز قیامت وہ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی یہودیوں پر یہ گواہ ہوں گے کہ انہوں نے میری یعنی جو ان کے زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا اعلان نبوت فرمایا تھا تو جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے میری نبوت اور رسالت کو قبول نہیں کیا، اور عیسائی جو سچے ان کے دین کے پیروکار ہوں گے ان کے ایمان کی گواہی دیں گے، اور جنہوں نے ان کے دین کو بدل دیا تو اس کے بارے میں یہ فرمائیں گے کہ انہوں نے میری تعلیمات کو بدل کے اپنی خواہشات کی پیروی کی، باہر وہ بروز قیامت ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو بس یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، احلت لہم، جو ان پر پہلے حلال تھی، تو انہوں نے جن کا ان کے جو جرموں کا پیچھے ذکر ہوا، اللہ کے عہد کو توڑنا، انبیاء کرام کو قتل کرنا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرائیں، سامنے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، تو ان جرموں کا ذکر کر کے تو دو سزاؤں کا ذکر ہوا جن کا آگے بیان ہو رہا ہے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں یہ کہ ان جرموں کی سزا کی وجہ سے ان پر پاکیزہ طیب حلال چیزیں سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی گئی، اور آخرت کی سزا اسی آیت کی اگلی آیت کے آخر میں ذکر ہے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ جن میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ان کے ان جرموں کی وجہ سے دو سزائیں ان کو ملی، ایک دنیا میں کہ دنیا میں طیب اور پاکیزہ چیزیں ان پر حرام قرار دی گئی، اور ایک آخرت کی سزا میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، ان کے یعنی یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ یعنی ایمان قبول کرنے سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا ہوئی۔ اب دیکھیے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر کے اندر بڑی اہم بات فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں کہ انسان خود اطاعت خداوندی سے محروم رہے، خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن جو شخص دوسروں کے لیے ہدایت کا راستہ بند کرتا ہے اور دعوت حق قبول کرنے سے روکتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کون مجرم ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو یعنی بہت سے لوگوں کو یا بہت زیادہ یہ لوگوں کو روکتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ خود اطاعت خداوندی سے محروم رہنا بھی معمولی جرم نہیں ہے، لیکن دوسروں کو روکنا اور انہیں بھی دعوت یا قبول کرنے سے روکنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔
آگے فرماتے ہیں دین سے روکنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان زبان اور قوت سے لوگوں کو سچا دین قبول کرنے سے روکے، جس طرح کہ غیر مسلم لوگوں کو اسلام سے روکتے ہیں، اس پہ اعتراضات اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ آگے فرمایا اس کے علاوہ ایک دوسری صورت بھی ہے جو زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ انسان دین حق کو قبول تو کر لے لیکن اس کے احکام، اس کے ضابطۂ اخلاق اور اس کے قواعد معاشرت وغیرہ پر عمل کر کے اپنی حالت کو نہ سنوارے۔ یعنی دین کو قبول کر لیا لیکن عمل اس کے خلاف ہے، نہ یعنی دین کے احکام پر عمل کرے، نہ اس کے ضابطۂ اخلاق کو اپنائے، اور اسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا اس کے مطابق وہ زندگی نہ گزارے، اپنے آپ کو درست نہ کرے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسری قومیں خود بخود اس دین سے متنفر، یعنی جب اس کے ایسا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کا عمل دین کے اسلام کے خلاف ہے، تو جب اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ خود بخود ہی دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ جب اس کے ماننے والے کسی حیثیت سے دوسری قوموں سے بلند اور بہتر نہیں تو پھر اس دین کو کیوں قبول کیا جائے؟ فرماتے ہیں ہم مسلمان کہلانے والے اپنی زشتی اعمال یعنی اپنے اعمال کی برائی سے دوسری قوموں کے لیے اسلام قبول کرنے میں حجاب اور رکاوٹ تو نہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ خاص طور پر آج کے دور میں سبھی کے لیے لیکن خاص طور پر غیر مسلم معاشروں میں رہنے والے مسلمان، ان کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ آیا ان کے عمل اور کردار کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب ہو رہے ہیں، یا ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو دیکھ کے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کا کردار ایسا ہی ہے کہ ان کو دیکھ کے لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور اسی پہ قیاس کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے اسلام کے بارے میں، اور دوسری طرف جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عمل بھی وہی ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو دیکھ کر جو ان کے ذہن میں ایک غلط تصور اسلام کا ڈالا جاتا ہے وہ اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ جو ہمیں کہا گیا تھا مسلمان بھی ایسا ہی کر رہے ہیں جیسا کہا کہ مسلمان ایسے کرتے ہیں۔ تو مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ جس مذہب کا، جس دین کا یہ ماننے والا ہے وہ دین سچا دین ہے۔ یہ ایک چیز ہے اسلام کی، یعنی ایک تو ہے زبانی طور پر اسلام کی تبلیغ کرنا، اس سے زیادہ کردار کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کا کردار ایسا ہو کہ اس کے کردار کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ اسلام کو سچا دین سمجھیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کافروں کے اندر تو وہ برائیاں، ٹھیک ہے کافر ہیں، ان کے اندر اور بھی بہت برائیاں چاہے پائی جاتی ہیں، لیکن یہ جو ہے اس طرح کی برائیاں کہ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، یہ چیزیں کافروں کے اندر اگر بالکل نہیں تو کم ضرور ہوں گے، مسلمانوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کے ان چیزوں کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد